بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ عدالتی فیصلے تو آپ نے سن لیے۔ پہلا عدالتی فیصلہ ظاہر ہے کہ عمران خان کا جو سائفر ٹرائل ہے وہ اڑ گیا، اب وہ زیرو سے شروع ہوگا، اور جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ ان کے جونیئر ججز نے غلط قرار دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان کی جو سائفر کی ضمانت کی درخواست ہے اس کی ضمانت کے اوپر سماعت ہوگی، اور 3 رکنی بینچ جو ہے کل اس کی سماعت کرے گا، جس میں بہت ہی جو سینئر جج ہیں جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ عمران خان کا کیس سنیں گے، اور جسٹس طارق مسعود صاحب کے علاوہ دیگر ججز کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ کل اس بینچ کا حصہ ہوں گی، اور عمران خان کے وکیل کو اور اٹارنی جنرل کو جو باقاعدہ نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے گئے۔ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ عام طور کیسز جب لگتے ہیں تو عامر فاروق ضرور عمران خان کا کیس سنتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم وہ سنتے تھے، ہم خیال ججز اور بینچز، تو جسٹس طارق مسعود کے پاس کیس عام طور پہ سپریم کورٹ میں آج کل ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر کی چیزیں ہیں۔ اصل خبر ہے اڈیالہ جیل سے، اور اڈیالہ جیل ظاہر خبر پہنچ گئی ہوگی عمران خان کو بھی کہ آپ کو یہ والا ریلیف ملا ہے، تو عمران خان کو تو جب موقع ملتا ہے وہ تو کھڑاک کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ اور آج آپ نے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے بتایا کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو مشورہ یہ ہے کہ نہ جاؤ، ووٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اتنا ووٹ پڑے گا کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح کی گفتگو عمران خان کی آج جیل میں ان کے وکلاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی الیکشن کیمپین کا جو پہلا جلسہ ہے وہ پشاور میں کرے، اور پشاور میں 1 دسمبر کو جلسہ کیا جائے، چونکہ آپ کو جیسے ہی الیکشن شیڈیول آئے گا تو الیکشن شیڈیول کے بعد صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی، اور یہی بات جو ہے چودھری پرویز الہی کر رہے تھے کہ ہم پھر عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، اور پھر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اور اس قسم کے سوالات ہیں، الیکشن کمیشن کا کردار ہے، کیونکہ ابھی تو الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم نے تو الیکشن شیڈیول ہی جاری نہیں کیا، تو یہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ۔ دوسرا، کل سے جو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ خاور مانیکا کے انٹرویو کے اوپر۔ ایک تو خاور مانیکا کی جو اپنی ویڈیوز ہیں وہی کافی ہیں، جس میں ایک میں وہ باقاعدہ گواہیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسرے نمبر کے اوپر زاہد گشکوری صاحب جو ہیں آج کل وہ ہم نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور وہ اس وقت جیو نیوز کے ساتھ وابستہ تھے، تو انہوں نے اس وقت جو جیو نیوز کے اوپر خاور مانیکا کو لے کے خبر بریک کی تھی وہ آج بھی خبر ریلیونٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں اپنے فیکٹس کے اوپر کھڑا ہوں۔ وہ باتیں بالکل الگ اور مختلف ہیں جو آج خاور مانیکا میڈیا کے اندر بتا رہے ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ خاور مانیکا کا بیان جھوٹ ہے، اور ان کی 2 مہینے قبل گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری کے بعد ظاہر ہے یہ بیان ہے، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ گرفتاری کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو عمران خان نے 1 دسمبر کو پشاور سے اپنی کیمپین کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ دوسرا ایک اور بڑی اہم خبر ہے، جو دوسری وہ خبر ہے وہ الیکشن کیمپین کو لے کے اسٹریٹجی ہے، کیونکہ خبر یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے امیدواروں کو توڑا جائے یا باقی ساری باتیں ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو فیصلہ کیا ہے کہ ہر حلقے میں امیدوار اتارے جائیں گے، اور حامد خان اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ جب لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ اپرچونٹی ضائع نہیں کریں گے، اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم الیکشن میں جائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ تحریک انصاف ہر حلقے میں 3 امیدواروں کو وہ ٹکٹ جاری کرے گی، پہلا بھاگ جائے گا تو چلے دوسرا بھاگ جائے گا تو چلے تیسرا، لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور کام وہ کریں گے کہ 3 کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور 10 امیدوار فائنل کیے جائیں گے، جس سے ان کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ جو 10 امیدوار ہیں یہ پارٹی کو ہر حلقے میں کریں گے، اور اس سلسلے میں جو سینئر قیادت ہے وہ 5 لوگوں کو شارٹ لسٹ کرے گی، اور عمران خان اس کرے گے، اور جب تک الیکشن شیڈیول نہیں آتا تب تک ان ساری چیزوں کو باہر نہیں لایا جائے گا۔
تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان میچ کھیلنے کے موڈ میں ہیں اور لمبا میچ کھیلنے کے موڈ میں ہیں، اور جن کا خیال ہے کہ وہ کوئی وقتی طور پہ عمران خان کو گھیر گھور کے حالات کو اس طرح کر لیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کو اس بارے میں کامیابی ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اب فضل الرحمان جیسے لوگ جو ہیں، ایک جانب بلاول کہتا ہے کہ بابوں کو باہر بٹھا دیں، فضل الرحمان کہتا ہے جی بزرگوں اور بچوں کے بیانات میں سوچ میں فرق ہوتا ہے اور یہی بلاول کے بیانات ہے۔ مسلم لیگ نون کہتے ہیں جی بلاول چند روز میں مان جائیں گے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہے، اور اس کے ساتھ جو پریشان کن بات ہے وہ کہتے ہیں جی فضل الرحمان کے پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ اب وہ نوجوان نسل کیا گمراہ ہو رہی ہے؟ گمراہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اوپر سوال اٹھاتی ہے، گمراہ اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں کر رہی، گمراہ اس لیے ہو رہی ہے کہ فضل الرحمان کو ووٹ نہیں کر رہی، گمراہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں کر رہی، اور ان کی جو نورا کشتیاں ہیں، یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کو لے کے سوالات کر رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کو گمراہی ہی کہیں گے، اور ان کے مطابق یہ چیزیں کوئی عقل مندی تو نہیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ فضل الرحمان کو ووٹ دیا جائے، عقل مندی تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کیا جائے۔ اچھا، اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں، چونکہ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف آپ جانتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس چل رہا ہے۔ اچھا، حیران آپ اس بات کے اوپر ہوں گے، سپریم کورٹ میں بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اہم معاملات میں کارروائی نہیں چلتی، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں، ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ لگتا ہے کہ بہت زیادہ جلدی ہے۔ جو ہم نے جس طارق مسعود کے حوالے سے اس خاتون کے دعوے سنے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اس کے بعد ایک تو سردار طارق مسعود جو ہے ان کے متعلق بتایا گیا، جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ جناب شکایات مسترد کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آمنہ ملک کے خلاف کارروائی سے متعلق فیصلہ بعد میں کریں گے۔ پھر اظہر صدیق کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آج 3 بجے پھر اجلاس شروع ہوا، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ اپنے وکیل خواجہ حارث کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے، اور جو شکایت کنندگان ہیں، یعنی جن لوگوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کی ہے، ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس 2 شواہد یا دستاویزات تھے، انہوں نے کونسل کے سامنے رکھے ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو اعتراضات 3 لوگوں کے اوپر لگائے تھے، 3 ججز کے اوپر، ان اعتراضات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان کو دوسرا شو کاز نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے جو اعتراضات ہیں وہ منظور ہوں گے، یا ان میں کوئی وزن ہے کہ نہیں ہے۔ تو کل اس سلسلے میں بتایا گیا، آج 3 بجے اجلاس تھا، فی الحال آج کا اجلاس ایڈجرن ہو گیا ہے، کل 3 بجے پھر اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور کل اس بارے میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور حتمی فیصلہ کیا ہونا ہے وہ ہم سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت افواہیں ہیں، جو مختلف چیزیں گردش کر رہی ہیں، یہی ہے کہ جناب ہر صورت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سپریم کورٹ سے فارغ کرنا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جو فیکٹس ہیں، یا کس طرح سے وہ فیصلہ کرتی ہے، یا فیصلے کو کس چیز کو بنیاد بناتی ہے، دلائل کے دیتے ہیں، یہ تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور آفیشیل ظاہر ہے جو بھی چیز ہوگی تب تک ہم اس کو ایک افواہ یا اس طرح سے ہی قرار دیں گے۔ اچھا، ایک خبر اور ہے، آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ کے ہائی کمشنر اور امریکہ کے سفیر بہت ایکٹیو ہوئے، لاہور میں انہوں نے ملاقاتیں کی اور باقی ساری چیزیں ہیں۔ ایون فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جو امریکی سفیر ملاقاتیں کرتے تو اس کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اب ذرا خبر لے لیں کہ آسٹریلیا کے جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آج ایک تو سراج الحق کے ساتھ لاہور میں ملاقات کی، دوسرا وہ وہاں سے نکلے تو وہ استحکام پاکستان پارٹی والوں کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جہانگیر خان ترین سے اور علیم خان سے ملاقات کی ہے، باقی ان کی لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ تو اس وقت جو یہ تمام سفراء ہیں یہ بھرپور ایکٹیو ہیں۔ اب کیا اس کا ایجنڈا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، یہ فی الحال تھوڑا سا ٹائم اس میں لگے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔